چنانچہ ایسی چیز جو بالکل ردی قسم کی ہو وہ خرچ کرنا، اس سے نیکی کا کمال حاصل نہیں ہوتا۔ کارانہ چیز خرچ کرنے سے گویا اللہ کے ہاں قبولیت ملتی ہے۔ اور ایک بات یہ فرمائی جا رہی ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے ہر قسم کی کھانے پینے کی چیزیں جو دیگر قوموں اور ملتوں میں حلال رکھی گئی تھی وہ حلال ہی تھیں، البتہ اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کچھ چیزیں اپنے لیے خود حرام کی تھیں، اور حرام کرنے کا مطلب یہ کہ انہوں نے ایک نظر مانی تھی کہ اگر میری فلاں بیماری ٹھیک ہو گئی تو میں اپنی ایک پسندیدہ چیز جو مجھے مرغوب ہے وہ کھانا چھوڑ دوں گا، یہ ایک نظر مانی تھی۔ چنانچہ ان کو اونٹ کا گوشت اور چربی پسند تھی، تو جب وہ اس بیماری سے ٹھیک ہوئے تو انہوں نے اپنے لیے اونٹ کا گوشت اور چربی گویا ممنوع قرار دے دی۔ اب ان کے بعد کے لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ اللہ ہی کی طرف سے یہ چیز ممنوع ہے اور حرام ہے، تو وہ انہوں نے اسی چیز کو کنٹینیو کر لیا، چلا لیا۔ تو یہاں یہ اصلاح کرتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ چیز حرام نہیں رکھی گئی تھی، اونٹ کا گوشت یا چربی وغیرہ، یہ تو یعقوب علیہ السلام کی ایک نظر تھی، بس کہیں تک اس کو محدود رہنا چاہیے تھا، لیکن ان لوگوں نے اس کو آگے خود ہی چلا لیا اور مذہب کا حصہ بنا لیا۔ اور آگے ذکر کیا جا رہا ہے بیت اللہ کا، کہ دوسرے پارے میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ کچھ عرصے کے لیے بیت المقدس قبلہ رہا، پھر بیت اللہ کو قبلہ ہمیشہ کے لیے بنا دیا گیا۔ ایک موقع بعد میں ایسا آیا کہ جس میں یہود کی طرف سے ایک بات کہی گئی، اور وہ بات یہ تھی کہ بیت المقدس کی عظمت، اہمیت دنیا میں تمام دیگر مقامات سے زیادہ ہے، تو بیت المقدس کو قبلہ ہونا چاہیے تھا، یہ مسلمانوں نے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا۔ تو ان کی اس بات کے رد میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ نہیں، سب سے زیادہ عظمت اور سب سے زیادہ قدامت، پرانا ہونا، یہ بات بیت اللہ ہی میں پائی جا رہی ہے، کسی اور جگہ میں نہیں۔ اور ان کا یہ کہنا بالکل غلط ہے، چنانچہ فرمایا جا رہا ہے ان اول بیت وضع للناس، کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا عبادت کی مقصدیت کے ساتھ، وہ ہے جو وادی مکہ یعنی وادی مکہ میں ہے۔ مکہ کے 5 نام قرآن حکیم میں آئے ہیں، مکہ، بکہ، البلد الحرام، البلد الامین اور ام القری۔ تو یہ ان میں سے یہاں مکہ نام آ رہا ہے کہ وہ گھر سب سے پہلا گھر ہے جو وادی مکہ میں ہے، بابرکت ہے، ہدایت ہے، اس میں بڑی بڑی نشانیاں، جن میں خاص طور پہ مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کی، آپ کے پاؤں کا گہرا نشان اس پتھر پہ موجود ہے اور آج بھی محفوظ ہے۔ اور مزید یہ فرمایا جا رہا ہے کہ بیت اللہ اور اس کے ارد گرد جہاں تک وجود حرم ہے، اس میں جو بھی داخل ہو جائے وہ امن والا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص عبادت رکھی ہے کہ جو بھی اپنے گھر سے لے کر بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے تو اس کے ذمے ہے بیت اللہ کا حج۔ اور پھر اہل کتاب کو خطاب کرتے ہوئے یہ کہنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ یوں کہیے کہ تم اللہ کے رستے سے ان لوگوں کے لیے رکاوٹ کیوں بنتے ہو جو ایمان لانا چاہتے ہیں، تم ان کو سیدھے رستے کی بجائے غلط رستے پہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہو۔ اور مسلمانوں کو یہ خطاب ہو رہا ہے کہ اگر تم نے اہل کتاب کی بات مانی تو یہ تمہیں ایمان کے بعد کافر بنا چھوڑیں گے، خبردار ان کے پیچھے نہیں لگنا۔ اور تم کفر کر بھی کیسے سکتے ہو جبکہ مسلسل اللہ کی وحی اور اللہ کی آیتیں تم پر نازل ہو رہی ہیں اور اللہ کے رسول بھی تمہارے درمیان موجود ہیں۔ اور دوسرے رکوع میں آیت نمبر 102 میں ایمان والوں کو خطاب کر کے تقوی کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت اسلام پر آنی چاہیے۔ جب زندگی اسلام پر گزاری جائے تو پھر موت بھی اسلام پر ہی آیا کرتی ہے۔ موت کے وقت وہی کیفیت غالب ہوتی ہے جس پر بندے نے زندگی گزاری ہوتی ہے۔ چنانچہ اس کا کیا مطلب کہ اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے؟ اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنے کے حق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ایسی اطاعت کی جائے جس میں نافرمانی کا نام و نشان نہ ہو، اور ایسے اللہ کو یاد کیا جائے جس میں بھول کا نام و نشان نہ ہو، اور ایسے اللہ کا شکر بجا لایا جائے کہ جس میں ناشکری کا نام و نشان نہ ہو۔ تو یہ ہے ڈرنے کا حق۔ اور اللہ کی کہا یہ جا رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مل کر مضبوطی سے تھام لو،
اور تفرقے میں اور اختلافات میں مت پڑو، اور اللہ کے اس انعام کو یاد کرو کہ اسلام سے پہلے تم آپس میں گتھا تھے، دشمن تھے اور برسر پیکار تھے۔ اللہ نے اپنے انعام سے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا اور اسلام کی لڑی میں تمہیں پرو دیا، اور تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے، اللہ نے تم کو بچا لیا۔ تمہارے اندر ایک ایسی جماعت ضرور ہونی چاہیے کہ جو اللہ کی طرف، خیر کی طرف بلانے والی ہو، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والی ہو۔ اور اسی بنیاد پر آگے چند آیتوں کے بعد اس امت کو ایک اعزاز بخشا جا رہا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو کہ تم یہ تین کام کرتے ہو، امر بالمعروف نہی عن المنکر اور اللہ پر ایمان لانا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس امت کے ذمے ہے کہ ان کے درمیان ایک جماعت اس کام پر مسلسل لگی ہوئی ہو۔ یہ فرض کفایہ ہے، یہ فرض کفایہ ہے ایک جماعت کا امر بالمعروف نہی عن المنکر اور دعوت کے کام میں لگا ہوا ہونا۔ مزید یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو اختلاف کرنے والے لوگ ہیں حق آنے کے بعد اور واضح دلائل آنے کے بعد، تو ان کے لیے بڑا عذاب ہے اس دن، جس دن کے کچھ چہرے چمکتے ہوں گے، کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ اب چمکنے والے چہروں کا انجام کیا ہوگا کہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، اور سیاہ پڑے ہوئے چہروں کو حکم ہوگا کہ اپنی نافرمانی کے بدلے عذاب چکھو۔ اب اس سے کون مراد ہیں؟ تو چمکدار چہرے مسلمانوں کے اور دوسرے چہرے کافروں کے۔ ایک تفسیر یہ کی گئی کہ جو چمکدار چہرے ہوں گے وہ اہل السنہ، سنت پر عمل کرنے والوں کے، اور جو بگڑے ہوئے چہرے اور سیاہ پڑے ہوئے مرجھائے ہوئے چہرے ہوں گے وہ اہل بدعت کے ہوں گے۔ بہرحال فرمایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو تم پر پڑھی جاتی ہیں، ان کی پیروی کرو۔ اور وہی خیر امت والی آیت کے بعد پھر یہ فرمایا جا رہا ہے آیت نمبر 111 میں کہ یہ جو کافر لوگ مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں، یہ مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تھوڑی بہت تکلیف تو دے سکتے ہیں لیکن اسلام کو مٹا کے رکھ دیں اور اسلام کی تحریک کو دبا کے رکھ دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بالخصوص ان اہل کتاب پر، یہود پر اللہ کی طرف سے جہاں بھی یہ جائیں ذلت ان کے نام کر دی گئی ہے، اور اللہ کی طرف سے مسکنت ان پر بڑھ دی گئی ہے، الا یہ کہ اللہ کی طرف سے کبھی کوئی ڈھیل مل جائے یا لوگوں کی طرف سے کبھی کوئی بیساکھی اور سہارا مل جائے تو اس کے سہارے پر یہ کچھ اپنا وقت گزار لیں، لیکن اللہ کی طرف سے ویسے ذلت و مسکنت اور لعنت ان پر بڑھ دی گئی ہے۔ تو یہ یہود کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی۔ چنانچہ آج بھی اگر یہود کا وجود ہے تو وہ دوسرے اہل مذاہب کی بیساکھیوں کے ذریعے ہے۔ اسرائیل کے حوالے سے اشکال کیا جاتا ہے تو اس کا جواب یہی ہے کہ اسرائیل اپنے بلبوتے پر نہیں کھڑا ہوا، بلکہ اگر یہ دوسری طاقتیں جو اس وقت کی بڑی طاقتیں ہیں وہ اپنی جو تائید ہے اور کوئی پشت پناہی ہے وہ کھینچ لیں تو اسرائیل باقی نہیں رہ سکتا۔ تو یہ یہود کا جو وجود ہے وہ دوسروں کے سہارے ہے۔ اور یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، آیت نمبر 116 دیکھیے گا کہ کافر لوگوں کے پاس اگر مال اور اولاد کی کثرت ہے تو یہ دھوکے میں نہ ڈالے، یہ ان کو کچھ فائدہ نہیں دے گی، اور یہ اپنی اس آؤ بھگت اور اس شان و شوکت سمیت آخرت میں جہنمی ہوں گے۔ اور یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اس دنیا میں مال خرچ کرتے ہیں یعنی یہ کافر لوگ اگر اس دنیا میں کچھ مال خرچ کرتے ہیں اور بھلائی کے کام بظاہر ان کے نظر آتے ہیں تو اس کی مثال سمجھائی جا رہی ہے کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک ہوا ہے جس کے اندر بڑی ٹھنڈک ہے اور وہ ایک قوم کی کھیتی کو پہنچی اور اس ہوا نے اس کھیتی کو بالکل نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ تو ان کے خرچ کیے ہوئے اموال اور کیے ہوئے رفاہی کام یہ ایسے ہی ہیں کہ جس پر یہ کفر کے چکر چل رہے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ ان کی کارکردگی ساری بے نام و نشان ہو رہی ہے۔ مسلمانوں کو مزید یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم نے
اسلام سے تو دوستی کا تعلق رکھنا ہے، ایسے لوگوں سے دوستی کا تعلق رکھنے کی ہرگز اجازت نہیں، اور ان کو بتانا بنانے کی اجازت نہیں کہ جو تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔ بتانا کسے کہتے ہیں؟ یہ جو لباس ہے نا، ایک اوپر کا ہوتا ہے ایک اندر کا، جیسے بنیان ہے، تو جسم کے ساتھ جو ٹچ ہونے والا لباس ہوتا ہے اس کو بتانا کہا جاتا ہے۔ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کافروں کو اور اہل کتاب کو بتانا بنانے کی اجازت، یعنی اپنا اتنے قریب کرنے کی اجازت نہیں کہ تمہارے راز راز نہ رہیں۔ ان کے منہوں سے تو بغض اور دشمنی سامنے آتی ہی رہتی ہے، جو دل میں چھپی ہوئی دشمنی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے، اور تم اگر ان کی محبت کا دم بھرتے ہو تو وہ تمہارے ساتھ کوئی محبت رکھنے والے نہیں ہیں۔ سامنے ممکن ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ہمدردیاں جتلائیں، لیکن اپنی خلوتوں میں تمہارے خلاف غصے سے انگلیاں کاٹتے ہیں۔ تو یہ ان کی یہود و نصارہ کی جو اسلام دشمنی ہے یا مسلم دشمنی ہے وہ بتائی جا رہی ہے، اور یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں کوئی اچھائی پہنچے تو ان کو بری لگتی ہے، اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچے تو اس پر وہ خوش ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے کیا تم گٹھ جوڑ کرو گے، دوستیاں رکھو گے؟ کوئی دوستی نہیں۔ مسلمانوں کی دوستی مسلمانوں کے ساتھ ہی ہو سکتی۔ اور آگے کچھ غزوہ بدر کا اور غزوہ احد کا ذکر ہے۔ غزوہ بدر کا ذکر صرف ضمناً ہے، اصل ذکر غزوہ احد کا کرنا مقصود ہے۔ چنانچہ فرمایا جا رہا ہے کہ غزوہ احد میں وہ منظر